socialization and change, transformation in a society, as the topic looks like self-explanatory and self-reflective because we are talking about the relationship between socialization and social change and cultural change, economic change, technological change. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں، سب سے پہلے تو اس کو اوور آل کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں بڑی ڈیفینیشن بھی کلیئر ہے اور نیچے آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہے. تو وی کین ڈیفائن دی پروسیس آف انڈکٹنگ دی انڈیویجول انٹو اے سوشل ورلڈ. تو سمپل یہ اس کا معنی یہ ہے سوشلائزیشن کا کہ ایک ایسا پروسیس جس میں ایک انڈیویجول، ایک فرد کو ہم سوسائٹی میں انڈکٹ کرتے ہیں، اس کو پٹ کرتے ہیں، سوسائٹی میں پلیس کرتے ہیں، اس کو پوزیشن دیتے ہیں تاکہ وہ سوشلائزڈ ہو جائے، سوشل ورلڈ کو وہ سمجھ لے. تو یہ بنیادی طور پہ سوشلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. ٹو بی سوشلائزڈ مین دا پروسیس ٹو بی اے پارٹ آف دا سوشل ورلڈ، ٹو بی این ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو رادر اے ممبر آف سوسائٹی اور کمیونٹی. تو یہ کانسیپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں وہ اس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو سوشلائزیشن بنیادی طور پہ ان اندر ورڈ یہ از دی پروسیس ویئر بائی ون انٹرنلائزز دی نارمز آف دی گروپ among whom one lives so that unique self emerge. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ ایسا ایک پروسیس ہے، وہی عمل ہے جس کی پہلے ہم ڈیفینیشن کر چکے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی فرد کو آپ سوسائٹی میں پلیس کرتے ہیں، جس سوسائٹی کا وہ شخص ہوتا ہے، کہ وہ نارمز کو، وہ ویلیو سسٹم کو انٹرنلائز کر لے. یعنی ان کو انٹرنلائز کرنے کا مطلب ہے ٹو میک اٹ اے پارٹ آف دا پرسنالٹی، کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کا، اس کی اپنی زندگی کا، اس کی شخصیت کا وہ نارم، وہ ویلیو، وہ کلچر حصہ بن جائے. سو انٹرنلائزیشن کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ اے پارٹ آف آر اون پرسنالٹی. سو یہ ڈیفینیشن بنیادی طور پہ ہارٹن اینڈ ہنٹ نے جو ہے اس کو دی ہے تاکہ سیلف ایمرج ہو سکے، اس کی اپنی شخصیت ہو سکے. اس کی بے شمار اگزامپل لی جا سکتی ہیں کہ کسی بھی انسان کو جب سوسائٹی میں پلیس کیا جاتا ہے تو اس کی سوشلائزیشن کا پروسیس اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے دیٹ اسٹارٹس فرام دی کریڈل اینڈ ایٹس ایٹ دی گریو. یعنی فرام دی کریڈل ٹو گریو، یعنی آپ کی حیات سے لے کے موت تک، جو آپ کا موت آخری سٹیٹس ہوتا ہے، وہاں تک یہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے، یہ انٹرنلائزیشن کا پروسیس، یہ لرننگ کا پروسیس دیٹ ریمینز ود ہیومن بینگ. اس کے بعد اس کے ایجنٹ کیا ہیں، سوشلائزیشن کے ایجنٹ کیا ہیں، کون سے وہ فیکٹر ہیں جو آپ کو سوشلائز کرتے ہیں. تو نمبر 1 ڈیفینیٹلی وہ آپ کی فیملی ہے. تو فیملی بنیادی انسٹیٹیوشن ہے. ارسطاٹل نے تو یہ کہا تھا کہ جو پہلے 3 سالوں میں انسان کی پوری زندگی کی جو شخصیت ہے وہ فیملی کے اندر مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی گروتھ، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن بنیادی جو کریڈینشیل ہے، بنیادی اورینٹیشن ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ فیملی سے ہی آپ کی پوری ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا اسکول ہے. اور یہ جو آپ کو سلائیڈ میں انسٹیٹیوشن سارے نظر آ رہے ہیں، یہ بیسک سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں اسکول ہے. تو فیملی کے بعد پھر اسکول ہے. اسکول آپ کے پیئرز ہیں جن کے آپ ارد گرد ہوتے ہیں، اور پیئر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی سیم ایج کے ہوں، سیم سوشل سٹیٹس کے ہوں، جن سے آپ سیکھتے ہیں. پھر آپ کا میڈیا ہے، پھر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، پھر ریلیجن ہے. اب سوشلائزیشن کی ٹائپس پہ بات کرتے ہیں. تو پرائمری سوشلائزیشن ہے، ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن ہے، اور ری سوشلائزیشن ہے. آگے ہم سلائیڈ دیکھتے ہیں تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. پرائمری سوشلائزیشن کو آپ دیکھیں کہ دیٹ اسٹارٹ فرام یور چائلڈہڈ، جو بالکل بچپن میں آپ اپنی فیملی سے جو سیکھتے ہیں، جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے، جو آپ وہاں پہ گروتھ ہوتی ہے آپ کی، جو مینٹل، کوگنیٹو، اور جو آپ کی جس کو آپ ذہنی کہہ لیں، نفسیاتی کہہ لیں، جو آپ کی گروتھ ہے، آپ کے لرننگ ہے، وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جس کو پرائمری سوشلائزیشن کہتے ہیں. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 بچے ہیں اور ساتھ جو ان کے والدین ہیں وہ بچوں کی لرننگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ
ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو پروفیشنل لیول پہ ورک پلیس پہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ زیادہ میچور پروفیشنل کائنڈ آف سوشلائزیشن ہوتی ہے، جس میں آپ کی لرننگ، آپ کے کیریئر، آپ کی گروتھ اور آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، جو اس سے زیادہ آپ کو یہ طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں آتی ہے. اس کے بعد ہے ری سوشلائزیشن، کہ جب پرائمریلی جو سوشلائزیشن آئی، اس کے بعد آپ نے گرو کیا، اڈلٹہڈ، پھر آپ کی ایک پروفیشنل لائف شروع ہوگی، پھر آپ کی لرننگ ہوئی، پھر آپ کی ایجنگ، جس کو ایلڈرلی پیپل کہہ لیں، ایج کے ساتھ ساتھ. تو اس وقت بھی جو ہے وہ جب انسان ایک ایج کے بعد، یعنی 64 65 کے بعد جب اولڈ ایج میں جاتا ہے، تو اس وقت بھی پھر ایک بعض کا تو بچوں جیسی عادات، سوچ بہت سارے لوگوں میں ہو جاتی ہے. تو ان کی بھی سوشلائزیشن جو ہے وہ لرننگ، اس کو ہم ری سوشلائزیشن کہتے ہیں.